شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین منی و انا من الحسین۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسی مبارک ہستی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں جو کربلا کے میدان میں پہنچنے تک حر کہہ کے پکارے جاتے تھے، اور میدان کربلا میں 1000 کے قریب لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، لیکن قدرت کا قانون ناظرین کچھ اور تھا ان کے لیے، قدرت کی مشیت ان کے لیے کچھ اور تھی۔ وہ جو کچھ لمحوں پہلے یزید کے ریپرزنٹیٹو تھے، کچھ لمحوں پہلے یوں کہیے کہ اپنے لیے دوزخ کا فیصلہ کر چکے تھے، کچھ لمحوں پہلے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کو روکنے کے لیے آتے، اور کچھ عرصے پہلے یعنی کچھ لمحے پہلے اپنے لیے وہ فیصلہ کر چکے تھے جو اللہ کے غیظ و غضب کا فیصلہ تھا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نگاہ امام علی مقام کے صدقے، یا یوں کہیے ادب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے، ان پر وہ کرم کر دیا کہ وہ چلتے ہوئے قدم جو ان کو بہت تیزی کے ساتھ دوزخ کی آگ کی جانب لے کے جا رہے تھے، وہی قدم ان کو داخل جنت کر گئے، اور ایسا کر گئے صاحب کہ جن کو دنیا اس سے پہلے حر کہہ کے بلایا کرتی تھی، وہ رہتی دنیا تک حضرت حر کے نام سے پہچانے جائیں گے، جنہیں امام علی مقام کے اس غلام ہونے کی سعادت ملی ہے، یعنی غلامی کا وہ مرتبہ۔ اور ذرا سوچئے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی عطاؤں کا وہ سلسلہ کہ میدان جنگ کے اندر ناظرین کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ایک مقولہ ہے نا انگریزوں کا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو میدان جنگ میں کسی کو معاف نہیں کیا جاتا، لیکن یہ صرف اور صرف گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت رہی ہے کہ جس نے روکا اور جس وجہ سے روکا یہ سب امام کو پتہ تھا، اور اگر امام صرف اتنا ہی سوال کر لیتے جب پلٹ کے آئے تھے کہ اے حر جو کچھ بھی ہوا ہے سب تیری وجہ سے ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے یہ ہونے والا ہے، یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود امام نے کوئی شکوہ اپنی زبان سے نہ کیا، یہاں ہاتھ جوڑ کے امام کے قدموں میں آئے، اور قدموں میں کیسے آئے صاحب؟ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ اب لوگ ان کو اپنی پلکوں پہ بٹھایا کریں گے اور حضرت حر کہا کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑا عجیب معاملہ ہے حضرت حر کا، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے چند ایک نفوس ہیں جن کو یہ سعادت ملی کربلا کے اندر کہ جو کہیں جاتے جاتے پلٹ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں آ گئے اور رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ ان میں جو لیڈنگ کیریکٹر ہیں وہ حضرت حر علیہ السلام ہیں۔ ذرا بتائیے ان کے بارے میں لوگوں کو کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، اور یہ جو حر کے معنی کہیں آزاد بھی لکھے تو کہیں گرمی اور حرارت بھی لکھے، تو دیکھیے آپ کی آزادی لی تو اس کی غلامی سے لی جو دنیا دار تھا، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، اور گرمی و حرارت دکھائی تو پھر ان کو دکھائی کہ جو امام کے دشمن تھے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، اور حر نہیں بنتا اگر تو حرملہ ہو جائے گا۔ اور میں ایک منظر شب عاشور کا آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ روایت یہ بتاتی ہے کہ شب عاشور حر کے اوپر بڑا اضطراب طاری تھا، کبھی وہ خیمے کے اندر جاتے ہیں، کبھی خیمے سے باہر نکلتے ہیں، ایک اضطراب بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ حر کے بھائی نے حر کو دیکھا اور کہا کہ حر کیا ہے کربلا کی جنگ، ایک جانب بھوکے پیاسے کئی روز کے ہیں اور اس میں بوڑھے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور دوسری جانب تم جیسا نامی گرامی شہ سوار ہے، سپہ سالار ہے۔ حر نے کہا کہ آؤ میں تم کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اور حر اپنے بھائی کو لے کر دریا کی ترائی پر پہنچے۔ جب دریا کی ترائی پر ہوا کے جھونکے آ رہے تھے تو اس میں پیاسے بچوں کی صدائے العطش آ رہی تھی۔ حر نے اپنے بھائی سے کہا کہ کل کچھ یاد ہے، حسین نے ہم کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، آج حسین کے خیموں میں ننھے ننھے بچے پیاسے ہیں۔ تو بس یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور
حضرت حر نے، حضرت حر کے بھائی نے، حضرت حر کے بیٹے نے اور حضرت حر کے غلام نے لشکر یزید چھوڑا اور لشکر حسین میں آ گئے. اور لشکر حسین میں جب آ گئے، دیکھیں ایک جانب بھوک اور پیاس تھی اور دوسری جانب بہت ساری آسائشات تھیں، تعیشات تھیں، اور اس جانب بھوک اور پیاس ہرگز نہیں تھی. اور حضرت حر جو کہ کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار تھے لشکر یزید کے، ان کے لیے تعیشات کی کیا کمی ہوگی. مگر اس کے باوجود حر نے امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے جب آئے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رومال سے باندھا اور کہا کہ فرزند رسول میں معافی کا خواستگار ہوں. اور امام علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا اور حضرت عباس نے حر کے بھائی کو سینے سے لگایا اور حضرت علی اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت حر کے بیٹے کو سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور کہا کہ بھیا حسین ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ اپنے بھائی حر کو سلام کہلا رہی ہے. اور حر نے کہا کہ علی اور فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہلائے. اور اس کے بعد جب میدان کارزار گرم ہوا تو سب سے پہلے حر نے اپنی جان کو قربان کیا ہے اور سب سے پہلے حر گئے ہیں مقتل کربلا میں. اور جب حر گھوڑے سے نیچے گرے تو آواز دی کہ مولا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے. اور امام حسین علیہ السلام حر کے لاشے پر پہنچے ہیں. ابھی حر زندہ تھے اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کا رومال باندھا ہے حر کے ماتھے پر. یعنی کربلا وہ تھی کہ جہاں پر کسی کو زندگی کی آس ہی نہیں تھی. وہ تو لڑنے کے لیے مرنے کے لیے آئے تھے مگر اس کے باوجود جناب فاطمہ زہرا کا رومال باندھا. تو میرا دل یہی کہتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا رومال حضرت حر کو تحفے میں مل گیا اور قیامت تک یہ اعزاز حضرت حر کے ساتھ رہا کہ ان کو جناب فاطمہ زہرا کا رومال مل گیا. تو یقیناً حضرت حر پر ہم سب کی جانیں قربان ہیں. سبحان اللہ. حضرت حر علیہ السلام، ایک بات اور ذرا مطلب اس پہ ذرا وضاحت کیجئے. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اگر دنیا دار ہو تو ظاہر ہے وہ تو کہے گا کہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ، میری آل اولاد کے ساتھ، میرے قبیلے کے ساتھ، میرے کنبے کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ. لیکن امام کی جو فراغ دلی تھی اور امام کی جو عفو درگزری تھی وہ اس انتہا کو تھی کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا. یہ مطلب یہ جو معافی اپنے اوج کمال پہ نظر آتی ہے یہ صرف کربلا میں اس طرح سے نظر آتی ہے. اچھا میں کہتی ہوں کہ دیکھیے حر سے بڑا کون گنہگار نظر آتا ہے، حر سے بڑا کون خطا کار نظر آتا ہے. اس لیے کہ کربلا میں گھیر کے لانے والے حضرت حر تھے مگر اس کے باوجود امام علی مقام نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اس عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا کہ حر کو سینے سے لگا لیا. یعنی جب کوئی سچے دل سے تائب ہو گیا اور سچے دل سے توبہ کر کے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے پاس آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کو سینے سے لگایا اور حضرت حر کو معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا. اور حضرت حر، ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اور ان کے غلام کو امام علی مقام علیہ السلام نے عام معافی دے دی. دیکھیں حضرت حر جو کہ کل تک جہنم کے راستے پر تھے آج جنت کے راستے پر ہیں اور حضرت حر علیہ السلام بن گئے امام حسین علیہ السلام کی اس عام معافی سے. اور میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ حضرت حر مقتل کربلا میں امام علی مقام جس وقت کے عازم عراق تھے تو ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر حضرت حر کا لشکر اور امام حسین علیہ السلام کا لشکر آمنے سامنے آ گیا اور اس وقت حر کا لشکر پیاس سے بیتاب تھا اور امام علی مقام علیہ السلام نے حر کے لشکر کے انسانوں کو پانی نہیں پلایا بلکہ حر کے لشکر کے جانوروں تک کو پانی پلایا. اور حضرت عباس سے کہا کہ دیکھو جانوروں کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک دفعہ میں پانی نہیں پیا کرتے ہیں، وہ کئی مرتبہ میں سیراب ہوا کرتے ہیں، تو جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے پانی کا برتن ان کے سامنے سے ہٹانا نہیں. تو حضرت حر کے لیے میں کیا عرض کروں، اس لیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بھئی گرمی کا سفر تھا، دھوپ کی شدت تھی اور دھوپ کی حدت تھی اور اس کے باوجود وہ جو پانی کے خزانے تھے وہ تو عورتوں اور بچوں کے لیے اپنے قافلے کے لیے تھے مگر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے امام حسین علیہ السلام کیسے یہ دیکھ سکتے تھے کہ حر کا لشکر پیاس سے جاں بلب ہو. اور یقیناً یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا
کہ جس کی بنا پر حضرت حر کو پروردگار عالم نے اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ وہ جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پر آ گئے۔ اچھا یہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا بہت کمال آپ نے اس کی تطبیق کی ہے، اس میں ایک پہلو اور بڑا خوبصورت اور بڑا حسین ہے۔ میں جب بھی ظاہر ہے اس واقعے کو پڑھتا ہوں، یہ کوہ ذی حشم کا واقعہ ہے، 2 تاریخ ہے کربلا کی، اور جس وقت آپ کے قافلے کو روکا گیا تھا وہاں سے ظاہر ہے لشکر 1000 کا جو آیا تھا۔ اس میں ایک اور ڈاکٹر صاحب بات، اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا سے گفتگو کیجیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے اپنی نظروں سے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی لشکر ہے جو اب ہمیں روک رہا ہے، اور ظاہر ہے بشارت شہادتوں کے سامنے، اور آپ کے سامنے تھا یہ وہی لشکر ہے جو جا کے آگے پانی بھی بند کرے گا، اور یہی وہ لشکر ہے جو ہمارے سامنے برسر پیکار ہوگا۔ یہاں دیکھیے احسان کی بات، صرف یہاں پر وہ سخاوت نہیں ہے، سخاوت سے بڑھ کے احسان ہے کہ ان کو پانی پلایا جا رہا ہے جن کو سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے اور جنہوں نے تلواریں ہمارے خلاف جو ہیں وہ نکالنی ہیں۔ اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جب آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھیں، کریکٹر کو دیکھیں اور حر کو دیکھیں تو 2 3 4 اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو توبہ کا ملتا ہے، اور توبہ سے بھی پہلے جائیں تو ادب کا ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر معرفت آتی ہے۔ اللہ، یعنی کہ بچپن سے یقیناً ان کے ماں اور باپ نے ادب مصطفیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اپنی اولادوں کو نبی اور آل نبی کی محبت کو سکھاؤ۔ سبحان اللہ، تو وہ بات یقیناً حر کی والد یا والدہ نے کہی ہوگی، حر کے دل میں وہ بات تھی۔ پہلے وہ نوکری کر رہا تھا شام کی سرکار کی، پھر وہ نوکر بن گیا مدینے کے سرکار کا، اور مدینے کا سرکار کا نوکر وہی بن سکتا ہے جس کے دل میں نبی اسلام کی محبت ہو اور آل نبی کی محبت ہو۔ تو وہ ادب کا معاملہ تھا۔ آپ جب بات کریں نا، جب وہ 2 محرم کو روکا ہے تو حر کے 1000 کے لشکر کے ساتھ عبداللہ ابن زیاد یا عبیداللہ ابن زیاد نے ایک آدمی کو بھیجا جو انٹیلیجنس کا کام کر رہا تھا، اور جو لیٹر لے کے آیا تھا اس لیٹر میں لکھا تھا کہ تم حر کی اور حر کے قافلے کی اور حسین کے انداز کی تم مجھے ایک ایک پل کی رپورٹنگ کرو گے۔ تو جب حر نے روکا ہے تو وہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ حر کا لہجہ بڑا ادب کے ساتھ تھا، کیونکہ والدین کی وہ تربیت سن چکا تھا کہ یہ سامنے سبت مصطفیٰ ہے، یہ جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور یہ جس سے ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ امام حسین نے 2 3 مرتبہ اگر سخت الفاظ استعمال بھی کیے اس کی غیرت کو، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، تو پلٹ کر اپنا حر بن یزید کے الفاظ بڑے ٹھہراؤ والے تھے، اور پھر یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی نظر نے، حسین کی نظر نے بھاپ لیا تھا کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی حرارت ضرور ہے۔ یعنی وہ جو مثل مشہور ہے نا، عموماً آپ ہم سنتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اس با ادب ہونے نے حر کو جو ہے با نصیب بنا دیا۔ با نصیب۔ اب وہ جو ادب کی وجہ سے، جناب یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ادب کی وجہ سے اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ اللہ یاد رکھیے گا ناظرین بھی، اللہ جس سے شدید ناراض ہو اس سے سب سے پہلے توبہ کی توفیق کو اٹھا لیتا ہے، اور توبہ کی توفیق کا اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ آدمی خالدین فیہا فی النار، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار میں ہے، آگ میں ہے۔ ادب کی وجہ سے اللہ نے معرفت حسین کی اور نظر حسین کی وجہ سے توفیق عطا کی، توبہ کی، جو شب عاشور کو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور کیوں معرفت تھی سیدنا امام علی مقام کی، اور معرفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ خاص فضل کرم کیا، اور وہ بھی دیکھیں اس معرفت اور ادب کی وجہ سے کیا مقام ملا کہ رہتی دنیا تک جو ایک سپاہی ہو، جو ایک ادنا سا سپاہی ہو یا 1000 کا بٹالین کا جو کمانڈر ہو، وہ تمام ولیوں کا سردار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ رہتی رہتی دنیا تک جو بھی ولی آتا ہے وہ کہتا ہے حسین آپ کا صدقہ مل جائے، یا آپ کے خادم جس کو آپ آزاد کر دیں، اندحر فی الدنیا والآخرہ، حسین جس کو آپ آزاد کر دیں، ہمیں اگر اس کی بھی نوکری مل جائے، اس کی بھی نظر مل جائے، تو حسین آپ کی نظر سے ہم یہاں بھی آزاد ہوں گے، کل قیامت میں آپ کی زبان کی اللہ لاج رکھتا ہے، کیونکہ آپ وہ خانوادے ہیں کہ جس کو زبان دے دیں، جس پہ نظر کر دیں، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک پہلو اور مفتی صاحب جس پہ ذرا ضرور گفتگو کیجیے، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ انسان پوری عمر جنتیوں جیسے کام کرتا ہے، آخر میں کوئی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ دوزخیوں جیسے کام کرتا ہے اور واصل جہنم کر دیا جاتا ہے، اور انسان پوری عمر جو ہے وہ دوزخیوں جیسے کام کرتا ہے، اور آخر میں کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ داخل جنت ہو جاتا ہے۔ حضرت حر کا معاملہ جو ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ ان کا پچھلا معاملہ کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آخر میں جو عمل انہوں نے کیا ہے
وہ ایسا کیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل جنت کر دیا. اور میرا خیال ہے اس میں جو ایک ادب کا پہلو اور دوسرا جو حب اہل بیت کا پہلو ہے یہ بہت نمایاں ہے کہ حب اہل بیت جو ہے وہ آپ کو داخل جنت کروا دیتا ہے. جنید بھائی اس میں ایک چیز اور بھی ہے کیونکہ ہمارے ہر طبقہ الحمدللہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہے. اس وقت اگر ماں باپ بھی پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں تو اب 2-3 سبق ہمیں مل رہے ہیں جی کہ اگر ادب ہوگا تو معرفت ہوگی, اور جب ادب و معرفت ہوگی پھر توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. بہت اچھا. اور ادب اسی کو ملتا ہے جو لقمہ حلال کھاتا ہے, سبحان اللہ, بہترین. اور جو لقمہ حلال نہیں کھاتا اس کو ادب ہی نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ آخری مرتبہ اگر آپ دیکھیں عاشور کے دن میں مولا امام حسین نے کہا کہ جانتے ہو من انا, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اللہ لقمہ حرام تھا جو جاننے کے بعد بھی پہچان نہیں کرواتا. والدین کا لقمہ ہوتا ہے. آپ وہ دیکھیں نا وہ جملے ہیں نا کہ میں بین تھا جہنم اور جنت کے, مگر لقمہ حلال جو والدین کا تھا اللہ نے ان کو جنت کے قریب کر دیا. تو یہاں اپنے بچوں کو خاص طور پر میں سکھاؤں گا, میں یہاں اپنے بزرگوں کو کہوں گا کہ آج کی رات بھی اپنا حساب کیجیے. میں بار بار کہتا ہوں کہ 2 لشکر شروع سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک لشکر ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ کا لشکر, اور ایک ہے شیطان کا لشکر. آج کی دنیا میں کہتے ہیں حسین کا لشکر اور یزید کا لشکر. بالکل صحیح. آپ ظالم ہیں, فاجر ہیں, فاسق ہیں, حرام کھانے والے ہیں, حق دبانے والے ہیں تو آپ یزیدی لشکر میں ہیں. بالکل ٹھیک. آپ معاف کرنے والے ہیں, عطا کرنے والے ہیں, احسان کرنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں, بہن بھائیوں کے حق ادا کرنے تو آپ حسینی لشکر میں. حر نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اگر آخری رات بھی ہو, آخری لمحات بھی ہوں, اگر تم نعرہ تکبیر بلند کر اور ان کے نام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو اللہ تمہیں بھی حر کر دے گا, اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا. تو کردار, افعال, سیرت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر انسان بربادی کی طرف چلے جاتا ہے, انسان جہنم کی طرف چلے جاتا ہے. وہ تمام کیا چیزیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. کیا آقا علیہ السلام کی سیرت نہیں تھی وہ کندھے پہ بٹھا لیا کرتے تھے؟ کیا آقا علیہ السلام کی سیرت نہیں تھی کہ جب تک وہ سجدے میں ہوتے تھے سر نہیں اٹھاتے تھے؟ وہ سیرتیں سنی تھیں اور نے یقیناً وہ انداز سنا تھا. تو وہ چیزیں جب بندہ سنتا ہے نا اور لقمہ حلال ہو تو پھر وہ کام کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. تنہا حضرت حر خود تشریف نہیں لائے, اپنے گھرانے کو ساتھ لے آئے نا. کون کون تھا اس میں؟ حضرت حر جب آئے ہیں تو حضرت حر کا بھائی آیا ہے, حضرت حر کا بیٹا آیا ہے اور حضرت حر کا غلام آیا ہے. تو ہم کو کربلا کی تاریخ میں اس سے پہلے میں جب ادب کی بات مولانا صاحب کر رہے تھے تو میں ایک اور منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں کہ جب حر نے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا, حر نے کیونکہ لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے, اور حر نے کہا کہ میں آپ کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ سید النساء العالمین ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کا جو رومال ملا ہے حضرت حر کو وہ اسی ادب اور آداب کے نتیجے میں حضرت فاطمہ کا رومال ملا ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے. اور بس میں ناظرین کرام اس بات کو یوں سمیٹتے ہوئے کہ اگر آپ یہ اس پوری گفتگو کا اگر کرکس نکالیں نا کہ صاحب اس کا کرکس کیا ہے, کیا اعلیٰ اور عرفہ گفتگو اس وقت ڈاکٹر صاحبہ اور مفتی صاحب فرما رہے تھے, اس کا کرکس یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو حب اہل بیت گھول کر پلا دیجئے, محبت اہل بیت ان کو گھول کر پلا دیجئے, ان کی روح میں پلا دیجئے, اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب اہل بیت ان کی روح سے پیوست کر دیجئے. یاد رکھیے صاحب, یہ جو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ادب اہل بیت ہے, یا محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محبت اہل بیت ہے, یہ دنیا میں تو آپ کو سرفراز کرے گی, آپ کو بہت بلند مقام عطا کرے گی, لیکن آخرت میں ذرا سمجھ لیجئے بات کو, اور سچویشن ذرا سمجھ لیں, بڑی عجیب سی ہوگی. وہ سچویشن یہ ہوگی کہ آپ جانتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک کائنات نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے. جنت, دوزخ, یہ جو کچھ بھی بنا ہے, یعنی پوری کائنات جو بنی ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ مالک ہیں جنت کے, مالک. آپ کی جو بیٹی ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں, تمام عورتوں کی, جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کے جو نواسے ہیں نا پیارے, جن کا ذکر پاک ابھی ہو رہا ہے, یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور جو آپ کے داماد ہیں, جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, مولا کائنات, وہ امامت کے سردار ہیں. اب آپ مجھے بتائیے صاحب, ساری اتھارٹی تو جنت میں آپ کی ہے, اس پورے گھرانے کی ہے.
اس گھرانے سے بنا کے رکھیں گے نا تو بنی رہے گی، اور خدا نخواستہ اس گھرانے سے اگر آپ نے بگاڑ دی تو پھر دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ گفتگو جاری رکھیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں